وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. معزز علماء کرام، برادران ملت، دینی ملی بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو اس روئے زمین پر پیدا فرماتا ہے اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے. انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت و تندرستی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو صحت و توانائی سے نوازتا ہے اور یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان صحت و توانا تھا، تندرست تھا، صحت مند تھا، اچانک اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے ایک پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. چونکہ بیماری کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے بیماری سے شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. چونکہ آج ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے اور جس موضوع کی وضاحت کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے تعویذ اور ڈنڈے کی شرعی حیثیت. یعنی تعویذ اور ڈنڈے کا استعمال کرنا آیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ تعویذ اور ڈنڈے کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟ تو قبل اس کے کہ موضوع کے اندر داخل ہویا جائے، سب سے پہلے بنیادی چیز کہ تعویذ اور ڈنڈا کسے کہتے ہیں. چونکہ جب جو موضوع ہو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اگر اس کی وضاحت پہلے سے ہو جائے تو آپ تمام حضرات کو اس موضوع کے سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی. تعویذ عربی میں تمیمہ کو کہتے ہیں. تمیمہ کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ تمیمہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کے گلے میں لٹکائی جائے، جیسا کہ جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے لوگ شر اور کسی بیماری سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے تو اسے تمیمہ کہا جاتا ہے، اسے تعویذ کہا جاتا ہے. ابن باز رحمہ اللہ جو سعودی عربیہ کے سابق مفتی اور اپنے وقت کی بہت ہی عظیم شخصیت تھی، انہوں نے مجموع فتاویٰ کے اندر تمیمہ اور تعویذ کو بیان کیا کہ تمیمہ ہر وہ چیز جو انسان کے گلے میں یا انسان کے بازو میں
لٹکا دی جائے، نظر بد اور دیگر بیماریوں، جادو ٹونا سے بچنے اور حفاظت کے لیے انسان کے بازو یا گلے میں لٹکا دیا جائے، اسے استعمال کیا جائے، اسے تعویذ کہا جاتا ہے، جسے عربی میں تمیمہ کہتے ہیں۔ گنڈا جو ہے اسے عربی میں طولہ کہتے ہیں۔ گنڈا یہ ہے کہ یہ دھاگے جو مختلف کلر کے ہوتے ہیں، چاہے وہ دھاگا سیاہ قسم کا ہو یا یہ ہے کہ سرخ ہو یا ہرے کلر کا ہو، کچھ چیزیں پڑھ کر کے ان دھاگوں کے اندر گرہ باندھ دی جاتی ہیں، گاٹھ لگا دیا جاتا ہے، یا ایسے ہی کہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں کاٹ کر کے اور اس دھاگے کے اندر پہنا دی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے اس کو بھی میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے یا دیگر مقاصد اور دیگر مسالے کے لیے اس گنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تعویذ اور گنڈا کی ڈیفینیشن کہ تعویذ کسے کہتے ہیں اور گنڈا کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ تعویذ ہے کہ جس کا شرعی حکم یہ ہے کہ تعویذ کا استعمال کرنا، تعویذ اور گنڈے کو استعمال کرنا، پکڑنا، یہ چیز حرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر وہ رب تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، وہ رب تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کرنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس پریشانی کو اس رب کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، ہٹا نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ رب تمہارے ساتھ خیر چاہتا ہے، تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس بھلائی کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے، کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے۔ ایک انسان جو تعویذ کو پہنتا ہے یا تعویذ کا استعمال کرتا ہے، اس کا عقیدہ اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا ہے، اس کا عقیدہ قرآن پر نہیں ہوتا ہے، اس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر نہیں ہوتا ہے، یعنی قرآن و حدیث سے وہ پورے طور سے آؤٹ ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے یہ تعویذ جو ہم نے پہنی ہے، اس تعویذ کے پہننے کی وجہ سے میں جن مشکلات سے دوچار تھا وہ مشکلات ہمارے ختم ہو گئے، وہ پریشانیاں ختم ہو گئی، اس کا عقیدہ اس تعویذ پہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تعویذ اور گنڈے کا پہننا یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لٹکایا، تعویذ پہنا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ اور شرک ہم اور جانتے ہیں کہ شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لے، کسی بابا اور دیوی کے استھان اور مزار اور خانقاہ پر جا کر کے ان سے یہ تعویذ اور ڈنڈے اور دیگر چیزیں حاصل کرے اور ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لے، انہیں مشکل کشا حاجت روا سمجھ لے، اور اگر اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، کہ جس انسان کی موت شرک کرتے ہوئے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرا دیا ہے، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظالموں کے لیے کوئی
مدد نہیں ہے۔ تو اس لیے تعویذ کا استعمال کرنا یہ شرک ہے۔ آپ دیکھیے کہ تعویذ اور گنڈا اور جو ڈھونگی بابا معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، آپ بڑے بڑے اشتہارات آپ اخبارات میں دیکھیے، ٹیلی ویژن پہ دیکھیے کہ فلاں بابا سے آپ رابطہ کیجئے، محبوب آپ کے قدموں میں، معشوقہ آپ کے قبضے میں، اپنی بگڑی بنائیے، آپ کی تجارت میں، آپ اپنے کاروبار میں فلاح ہو رہے ہیں، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے فلاں بابا سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کی بگڑی بنا سکتے ہیں اور آپ کی ہر مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ایڈ اور یہ بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے یا انسان ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہے تو پریشانی میں، مشکل میں، مصیبت میں، غمی میں، بیماری میں، ہر حال میں ایک انسان کو کس سے لگانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری لاحق ہوتی ہے، تو بیماری سے شفا مجھے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ شافی کون ہے؟ اللہ ہے۔ نہ یہ تعویذ شفا دیتا ہے، نہ یہ گنڈے کے اندر شفا کی صلاحیت ہے، اور نہ اس ڈھونگی بابا اور نہ اس استھان کے اندر نفع نقصان کی صلاحیت ہے کہ وہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، یا انسان کی تجارت میں جو ناکامی ہوئی ہے وہ تجارت کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیارات میں ہیں۔ یہ وہ تعویذ ہے کہ جب ایک انسان تعویذ پہنتا ہے، آپ دیکھیے کہ تعویذ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تعویذ مختلف طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیے جو تعویذ بناتے ہیں، اور تعویذ کے لیے تو بلکہ ان ڈھونگی باباؤں کے پاس مارکیٹ میں کتابیں بھی موجود ہیں، کہیں یہ تعویذ کی کتاب نقش سلیمانی کی شکل میں، کہیں خزین عملیات کی شکل میں، تو کہیں کسی اور شکل میں یہ تعویذ کے لیے کتابیں بھی موجود ہیں۔ یہ قرآن جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا، سورہ صاد کی آیت نمبر 29، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جو بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، جس کتاب کو ہم نے تمہارے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے برگزیدہ، اپنے چہیتے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ یہ مبارک کتاب ہے، سراپا بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ کیوں نازل فرمایا ہے؟ تاکہ تمہارے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تمہارے امتی یہ تعویذ بنا کر کے لوگوں کو بانٹتے رہیں، اور تعویذ بنا کر کے یہ تعویذ گلے اور بازو میں پہنا جائے۔ اس لیے اس قرآن کو نازل کیا ہے کہ تعویذ بنا کر کے یہ تعویذ تکیے کے نیچے دبا دیا جائے، یہ تعویذ بنا کر کے یہ پڑیے سمندر کے اندر ڈال دیے جائیں، یہ تعویذ بنا کر کے اور یہ کوٹری کی شکل میں یہ جب انسان نہانے لگے تو پانی کے ڈب میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیدبروا آیاتہ، یہ قرآن سراپا بابرکت کتاب ہے، اس کا نزول میں نے اس لیے فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس آیات کو سمجھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے جو لب والے ہیں، جو دماغ والے ہیں، جنہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟
یہ ہمارے لیے اس کے اندر اصول حیات ہے، ضابطے حیات ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں کا پابند بنایا ہے اور کن منہیات اور منکرات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس زندگی کے اندر انسائکلوپیڈیا ہے، یہ قرآن ہے، اس کے اندر ضابطے حیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ڈھونگی بابا اس کو پڑیے کی شکل میں تعویذ بنا کر کے بیچتے رہیں، اور اس طریقے سے انسان یہ ہے کہ شرکیہ عمل کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ یہ قرآن بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جو جواب کی دلیل دیتے ہیں کہ تعویذ اگر قرآنی آیات کی شکل میں تعویذ لکھا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر تعویذ غیر قرآنی آیات کی شکل میں لکھا جائے تو وہ جائز نہیں ہے۔ یہ تفریق میرے دوستوں ایک دھوکہ ہے، ایک دجل ہے۔ صحیح بات جمہور اہل علم کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ تعویذ چاہے ہندسے کی شکل میں لکھی جائے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مارکیٹ میں جو ترجمہ قرآن کی ملتے ہیں، تراجم ملتے ہیں، شروع میں دیکھیے تو ہر سورت کا ایک کوڈ نکالا گیا ہے اور مربع کی شکل میں چند کھانے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہندسے میں گنتیاں لکھی ہوئی، جسے قل هو اللہ احد، اس کے نیچے مربع بنا ہوا کئی لائنیں ہیں اور ہر لائن کے اندر 786 893 792 ایک تعویذ کی ایک شکل یہ ہوتی ہے ہندسے کی شکل میں، اور دوسری تعویذ کی شکل ہوتی ہے کہ ڈھونگی بابا، یہ علماء سو، یہ برے علماء جو اپنی پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرتے ہیں، یہ سورہ اخلاص ہے، یہ معوذتین ہے، یہ آیت الکرسی ہے، یہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے، اس کو زعفران سے لکھ کر کے اور اس کو لپیٹ کر کے تعویذ کی شکل میں دیتے ہیں یا بازو میں پہننے اور باندھنے کے لیے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی جو حروف مقطعات ہیں، جو بعض سورتوں کے شروع میں، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم، سورہ مریم کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد، یا اس طریقے سے بہت سی سورتیں ہیں، ان کے شروع میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں وہ مربعات کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، اور اس شکل میں بھی تعویذ بنائی جاتی ہے، یا کہیں تعویذ ہوتی ہے جس میں مربعات ہوتے ہیں اور غیر اللہ کی دہائی ہوتی ہے، یا علی الدد، یا سلیمان، یا فلاں یا فلاں، یعنی غیر اللہ کی دہائی دی جاتی ہے اور وہ تحریری شکل میں ہوتا ہے۔ ان تمام شکلوں میں یہ تعویذ بنائی جاتی ہے اور لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شریعت کا جو اصول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ تمیمہ یہ نکرہ ہے اور نکرہ تدل علی العموم، یہ عموم پر دلالت کرتا ہے کہ اب وہ تعویذ چاہے قرآنی آیات کی شکل میں ہو، چاہے ہندسے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ تمام قسم کے تعویذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ شامل ہے کہ کسی بھی قسم کی تعویذ پہنی جائے، یہ شرکی عمل ہے جس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے۔ ایک مومن کے لیے تعویذ اور ڈنڈے کا استعمال قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ وہ تعویذ ہے کہ اس تعویذ کے چکر میں خاص طور سے یہ ہمارے معاشرے کی خواتین زیادہ پڑتی ہیں، اور عام طور سے جو جاتی ہے ایسے ڈھونگی باباؤں کے پاس، ایک چیز کہ ایک خاتون کو جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں اسی وجہ سے، یا ایک خاتون میاں بیوی میں کچھ انبن رہتی ہے
تو جو ان پڑھ ہے اس کو یہ نہیں کہ اپنے کردار سے، اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے معاملات کو اپنے شوہر سے حل کر لے، وہ ان بھوگی باباؤں کے پاس جاتی ہے اور جا کر کے وہاں یہ کہتے فلاں کے ابو اس کو نہیں مانتے۔ وہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کا تیور بدلا نظر آتا ہے۔ پہلے بڑے اس سے آتے تھے، بڑی ہنسی خوشی سے زندگی گزرتی تھی، لیکن چند مہینوں سے، چند دنوں سے جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بڑے غصے میں ہوتے ہیں۔ وہ قیمتی لباس، وہ قیمتی زیور، وہ قیمتی چیزیں جو لاتے تھے وہ چند مہینوں سے ہمیں نہیں مل رہا ہے، بابا کچھ ایسا کر دیجئے کہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ یہ عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے، ان قومی باباؤں کے پاس جاتی ہیں، خاص طور سے ان دو چیزوں کی بنیاد، یا تو ایک انسان کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہو رہی ہے، یا یہ ہے کہ ایک خاتون کے میاں بیوی کے درمیان کچھ انبن ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر یہ پہنچتی ہے، یا تیسری چیز جو کسی بیماری کا علاج کرتے کرتے جب وہ تھک جاتی ہے یا انسان تھک جاتا ہے تو بھی ان بھوگی باباؤں کا سہارا لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ بچہ دینے کا حق کس کو ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بچہ دے دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بچی دے دے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے دونوں عطا کر دے، جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت فرما دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح فرما دی تو اب ہمیں کس سے رو لگانا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ سے لو لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے در کا بھکاری ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا چاہیے، اپنی پیشانی کو ٹیکنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو مانگنا چاہیے۔ وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، بیماری سے شفا کرنے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی اولاد سے محروم کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ ان بھوگی باباؤں کے ہاں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر ان کو اختیار ہوتا تو جب انسان ان کے یہاں پہنچتا ہے تو لمبی لمبی بل بنا کر کے دیتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی تقدیر بدل سکتا تھا، آپ کی بزنس اور تجارت میں آپ فیل ہو چکے ہیں، آپ کا دیوالیہ ہو چکا ہے، اگر آپ کو زیرو سے ہیرو بنانے کے لیے وہ تعویذ دے سکتا ہے تو پھر وہ کیوں جھک مار رہا ہے؟ آپ کے راستے دیکھ رہا ہے کہ کلائنٹ آ رہے ہیں، ابھی یہ آ رہا ہے، 1500 ملے گا، وہ خود اپنی تقدیر کو ہی بنا لیتا۔ کیوں نہ وہ مالداروں کی فہرست میں اس کا نام آ جاتا؟ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انسان عقل کو کام میں لائے۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، کیا گزری جو پردے کے عدو رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری جو پردے کے عدو رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، بیوی بھی گئی، عزت بھی گئی، زیور بھی گیا، دولت بھی گئی۔ ہوتا ہے کہ آئے دن آپ اشتہارات میں، آپ اخبارات میں آپ دیکھیے اور پڑھیے کہ ڈھوڑی بھونگی بابا یہ کیا کیا بولنا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کہ اخیر میں یہ ہوتا ہے کہ جو خاتون ان ڈھونگی باباؤں کے پاس گئی، پیسہ تو گیا ہی، دولت تو گئی ہی، زیور تو گیا بھی، ایمان سے پیدل بھی ہوئی، ایمان کے ساتھ اپنی عزت کو بھی وہاں لٹا چکی، لیکن اب وہ جائے تو کہاں؟
اپنی یہ شکایت کرے تو کہاں کرے، اس لیے کہ عزت بھی گئی، پیسہ بھی گیا، دولت بھی گئی، زیور بھی گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، سب کچھ گیا، لیکن اب ہار کر کے کہاں جائے، کس کے سامنے یہ کہے کہ میں بابا کے پاس گئی، بابا سب کچھ لے لیا، حتیٰ کہ میری عزت پر بھی ڈاکے ڈال دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور سے ایک مومن کو موحد ہونا چاہیے، اور تعویذ اور گنڈے کی جو مفاسد ہیں، جو شرکیات ہیں، جس سے عقیدے میں خلل آتا ہے، اس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک واقعہ جو بھی چند دنوں پہلے تعویذ کے سلسلے میں ایک انسان، ایک نوجوان اپنے ایک ساتھی کے بارے میں فون کرتا ہے کہ مولانا آپ کہاں ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے ملنا تھا۔ ٹھیک ہے جناب، کیا بات ہے؟ ملاقات ہونے پر وہ نوجوان جو اپنے آپ کو اہل حدیث گھرانے کا کہتا ہے کہ میرا تعلق اہل حدیث گھرانے سے، کیا معاملہ ہے؟ اس کی بیوی رات میں ڈراؤنے خواب دیکھتی تھی، کبھی خواب میں چیتا نظر آ رہا ہے، کبھی سانپ نظر آ رہا ہے، کہیں آگ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کیا کیا؟ بھائی کھلا میں کسی ڈھونگی بابا کے پاس پہنچ گیا۔ کون؟ اہل حدیث گھرانے کا ہوگا۔ اور جب وہاں پہنچا اور اپنی بیوی کے بارے میں کہ ہماری بیوی کی حالت خواب میں ایسا ایسا دیکھتی ہے، ڈر جاتی ہے، چیخنے چلانے لگتی ہے، تو دیکھیے ڈھونگی بابا یہ بلیک میل کیسا کرتے ہیں۔ اس واقعے کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو لوگ نہیں گئے ہیں یا ایسے خطرات ان کے یہاں بھی ہوں، تو ان کے لیے عبرت ہے کہ ڈھونگی باباؤں کے پاس جانے کی جرات نہ کریں۔ وہ ڈھونگی بابا کہتا ہے کہ جناب ایک وقت پہ آپ تشریف لے آئے، ورنہ بہت بڑا تخبیث آپ کی بیوی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑا ہوا ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ موت کب آئے گی اس کا علم کس کو ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ جن 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ کس سرزمین میں کب اس کی موت آئے گی۔ یہ ڈھونگی بابا کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا خبیر آپ کی بیوی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑا ہوا ہے، آنے میں اگر دیر کر دیتے تو آپ کی بیوی کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ جو کوٹری دیتا ہے، جو میٹیریل دیتا ہے علاج کے لیے، اس کو سنیے۔ جب یہ سنا میں نے تو میں نے کہا جب آپ گئے تو کچھ میٹیریل آپ کو اس نے دیا؟ جی۔ اور 5 منٹ کے اندر گھر سے وہ میٹیریل منگواتا ہے۔ کیا میٹیریل ہے؟ گلاب کے پانی کے 2 بوتل ہیں، اس کے اندر کچھ تعویذ ڈالے گئے ہیں۔ بیل کے پتے کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ مشکل سے ایک ڈبیے میں 100 گرام کا ہوگا، اور الگ سے ایک ڈبی میں جو دھونی لی جاتی ہے، سلگایا جاتا ہے بخور ٹائپ کا، وہ بھی 100 گرام کا ایک ڈبی میں ہوگا۔ یہ دیا ہے، اور کچھ اور تعویذ ہیں اس کو دیا ہوا ہے کہ اس کو سوتے ہوئے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں، تو کسی کو دیا ہے کہ اس کو اپنے ران کے نیچے، دونوں ران کے بیچ میں دبا کر کے سوئے خاتون۔ کوئی تعویذ ایسا ہے کہ کہیں سامنے کوئی سمندر ہو یا ندی ہو یا تالاب ہو تو اس کے اندر یہ تعویذ ڈال دیا جائے۔ اور رات میں فارمولہ کیا بتا رہا ہے کہ رات میں جب پورے لوگ سو جائیں تو ایک کمرے میں یہ خاتون تنہا ہو، اور تنہا ہو کر کے لائٹ بجھا دیا جائے، اور لائٹ کے بجھانے کے بعد میں یہ بخور جلائے جائیں، سلگائے جائیں،
اور اس میں یا سلیمان 100 بار اس کا ورد کیا جائے، یا علی المدد اس کا 100 بار ورد کیا جائے، اس طریقے سے تہجد کے وقت میں یہ عمل کیا جائے، یہ 15 دن تک کیا جائے۔ اور 15 دن کے علاج کا پیسہ کتنا لیا اس نے؟ 10,000 روپے۔ کتنے؟ 10,000 روپے۔ اور یہ جو مٹیریل ہے یہ سب اسی بندے سے خریدوایا بھی اور 15,000 لے لیا۔ اور آگے یہ کہا ہے کہ 6 مہینے آپ کی بیوی کے علاج میں لگ سکتے ہیں، آپ کی بیوی انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ 6 مہینہ میں کتنا پیسہ ہو گیا؟ میں نے کہا بندے خدا یہ تالاب سامنے ہے، یہ سب اٹھاؤ اور لے جا کے اس تالاب کے اندر پھینک دو، تالاب میں اس کو ڈال دو، اور ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تعلیمات ہیں، کچھ ارشادات ہیں، ان کو تم کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹم بم اپنی امتیوں کو ذکر و اذکار کی شکل میں دے چکے ہیں، انہیں تم کرو نجات ملے گی۔ لیکن اس سے یہ جو عمل اس نے بتایا ہے، اس عمل کی بنیاد پر شیطان تمہارے گھر کے اندر بسیرا کرے گا، جنوں کا ماوا مسکن تمہارا گھر ہو جائے گا، جنوں شیطان تمہارے گھر سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ آخر میں ان تمام چیزوں کو میں نے پھینکوایا، حصن مسلم دعا کی کتاب ہے وہ میں نے دی، اور یہ پوچھا کہ نماز پڑھنے کی تو گھر میں توفیق ہوتی نہیں ہوگی، فجر کی نماز کو چھوڑ کے سوتے ہی ہوگے؟ ہاں مولانا نماز تو نہیں پڑھتا۔ ٹیلی ویژن تو گھر میں لگا ہی ہوگا، ریموٹ لے کر کے اسی حال میں تو نیند آتی ہوگی۔ ہاں مولانا میں نے کہا گھر میں داخل ہوتے ہوئے فلمی گانے تو گنگناتے ہی ہوگے؟ ہاں مولانا۔ تو میں نے کہا ہے بندے خدا، اب تمہارے گھر میں اگر شیطان نہیں آئے گا، جنات نہیں آئے گا، خبیث نہیں آئے گا، تو تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے لیتا ہے، بسم اللہ کر کے داخل ہوتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لا ابھی تک اس گھر سے نکل چلو، اس گھر میں رات نہیں گزار سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت بڑا ایٹم بم لے کر کے ہاتھ ہوا ہے، یہ بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ اور جب انسان کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیتا ہے، تو شیطان اپنے چہروں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، دیکھو اب 9-11 ہو جاؤ، یہ بسم اللہ گھر میں داخل ہوا تو بھی اللہ کا نام لے لیا، کھانا شروع کیا تو بھی اللہ کا نام لے لیا، اب 9-11 ہو جاؤ، نہ اس گھر کے اندر رات گزار سکتے ہو اور نہ اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہو۔ تو جب سب غائب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان آپ کے گھر میں بسیرا کرے گا، شیطان طرح طرح کے خیالات اور وسائل دل میں پیدا کرے گا۔ خواب کی حالت میں جب ریموٹ لیتے ہوئے فلمی گانے سنتے ہوئے الٹے سیدھے پروگرام سنتے اور دیکھتے ہوئے جب سو گے تو ظاہر سی بات ہے شیطان کا کام ہے کہ آپ کو حیران کرے گا۔ اس کے بعد میں وہ تمام چیزیں اس نے دور کی اس نوجوان نے، اور 1 ہفتے 10 دن کے اندر اندر حالات معمول پر آنے لگے، اور کہا کہ مولانا ہماری محترمہ کو کافی حد تک فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے تعویذ اور گھنٹے کی حیثیت اور اس کے مفاسد اور اس کے نقصانات، یعنی آپ دیکھیے کہ کون سی وہ چیز ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبح کے اذکار، شام کے اذکار،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رات کو سوتے بھی سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ موعظتیں، یہ سورہ اخلاص، یہ تین بار اللہ کے رسول پڑھتے تھے، پڑھ کے اپنے ہتھیلی پر پھونک کر کے اور اپنے ہتھیلی کو پورے جسم پہ پھیر لیتے تھے۔ کیوں کرتے تھے ایسا؟ نبی تھے، یہ امتیوں کو دست دینے کے لیے، بتلانے کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے حدیث کہ انسان جب آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے تو صبح ہونے تک ایک فرشتہ ایسے انسان کا محافظ ہوتا ہے، اس کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ تعویذ اور ڈنڈے کا چکر انسان چھوڑے اور ان چکروں سے، ان دیوی دیوتاؤں اور ان بھوگی باباؤں سے ہٹ کر کے ان کے منہ پہ لات مار کر کے ایک اللہ سے لوٹ آئے۔ اور افسوس یہ ہے کہ کتنے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو ایک مسلمان نہیں بلکہ ایک بھونگی بابا جس کا نام کنہیا اور کمار اور ہرے اور کرشنا ہے، اس کے پاس بھی جا کر کے اس سے بھی تعویذیں اور جنتر منتر لاتا ہے اپنی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو کہ کہاں ہے آپ کا عقیدہ، کہاں ہے توحید، کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور توکل، جس کا آپ نے پورا محاضرہ بھی فضیلت الشیخ کمال الدین سلامتی حفظہ اللہ کی زبان مبارک سے آپ نے سنا اور مدلل خطاب کہ ایک مومن ہو، ایک کلمہ کو انسان ہو جسے اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام سے نوازا ہو، اور یہ ہے کہ شرک کے اس عمیق گڈھے میں پہنچ جائے کہ تعویذ اور ڈنڈے اور جنتر منتر کا سہارا لے، حتیٰ کہ ایک کافر جو ڈھونگی بابا کی شکل میں موجود ہے اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کے تعویذ ڈنڈے اور یہ لے، اس بنیاد پر اس سے مشکلات ختم ہوں گی، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی، تو یہ ایک مومن کے سایہ نشان چیز نہیں ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ الاسراء آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم قرآن کریم کو نازل کرتے ہیں، قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے، کس لیے اتارا ہے؟ تعویذ کے لیے ہم نے اتارا ہے، اس لیے شفاء و رحمت للمؤمنین کہ یہ قرآن کریم یہ سراپا مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور سراپا مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ جب اس قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کے فرامین پر عمل کریں گے تو یہ انسانیت کے لیے رحمت بھی ہے، خاص طور سے مومنوں کے لیے، بیماروں کے لیے شفا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ اور اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس طریقے سے قبرستان میں نماز پڑھنا ناجائز ہے، تمہارا گھر قبرستان کی طرح نہ ہو، بلکہ اپنے گھروں کو نماز سے آباد کرو، نفلی نماز تم گھروں کے اندر ادا کرو، تمہاری عورتیں فرائض کی پابندی گھروں میں کریں اور تم نفلی عبادتیں گھروں میں کرو۔ دیکھو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دیکھیے جس طریقے سے غیروں کے یہاں ان کے 5 پنچتن ہیں، رام، لو، کرشن اور کیا یہ 5 پنچتن ہیں، جس طریقے سے ایک مشرک، ایک کافر ان 5 ناموں کو کسی چیز پر لکھ کر کے اور اپنے گھر کے دروازے پر لٹکا دیتا ہے کہ اگر یہ 5 شخصیتوں کے نام
یہ ہمارے گھر کے دروازے پر لٹکے ہوئے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر شیطان، جن، بھوت، پریت یہ سب نہیں آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی کتنے بدعقیدہ لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں جو کلمہ گو ہیں، ان کے یہاں بھی 5 شخصیتوں کے نام یہ کسی تھالی میں، کسی کٹورے میں، کسی پلیٹ میں یا کسی مٹی کے برتن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیا 5 شخصیت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ کیا فرق رہ گیا؟ ایک کافر کے جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والا، اور ایک تم جو کلمہ لا الہ کی بنیاد پر اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت اسلام سے نوازا ہے، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، نام عبداللہ اور ابراہیم ہے، اسما ہے، سمیہ ہے، خدیجہ ہے، لیکن اگر کام وہی ہو رہا ہے صرف نام کا فرق، وہاں رام، لکشمن اور کش، سیتا اور کیا کیا، اور یہاں پر 5 پنجتن محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ کیا یہ چیز لٹکانے سے آپ کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا؟ اور اس سے آگے اور دیکھیے کہ حال جو ہوتا ہے وہاں ایک کونے میں یہ آلات شیطان، یہ ڈش جس سے سب بیٹھ کر کے بےغیرتی، دیکھیے کہ بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پر آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور موعظتین بھی فریب میں کر کے لگایا گیا ہے۔ یہ لگا ہوا ہے، شیطان ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کچھ تو سوچو اور سمجھو۔ اللہ کے بندو، قرآن کریم کس نے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ قرآن جو سراپا بابرکت کتاب ہے، ہم نے اس لیے نازل کیا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات کو سمجھیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن کریم کو تعویذ کی شکل میں فریم کر کے گھروں میں لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل نہیں فرمایا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ فریم کر کے لگا دیا جائے، آیت الکرسی، موعظتین، سورہ فاتحہ فریم کر کے لٹکا دیا جائے، شیطان اس گھر میں نہیں آئے گا۔ یہ کہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ چیز کیا ہے؟ بے نہیں، یہ چیز قرآن کریم کی شان میں گستاخی ہے۔ میرے دوستو، آپ سوچئے کہ آج ایک مسلمان جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، خود وہ قرآن کریم کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتا ہے، لیکن جب یہ سوتیلا سلوک جب قرآن کریم کی شان میں گستاخی ایک غیر قوم کرتا ہے تو ایمان بیدار ہو جاتا ہے، انسان روڈوں پر آ جاتا ہے، مظاہرے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن کم از کم تم خود اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھو کہ اس قرآن کو، قرآن کریم کی آیتوں کو تعویذ کی شکل میں جو پہنتے پہناتے ہو، بناتے ہو، بازو میں اور گلے میں لٹکاتے ہو، کیا قرآن کریم کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ وہ قرآن کریم جس کے آداب میں سے، قرآن کریم کے آداب میں سے، تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان باوجود ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جس قرآن کو آپ نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے ایسے لوگوں نے کہ اس قرآن کو اگر سورہ اخلاص ہے، آیت الکرسی ہے، فاتحہ ہے، قرآن کریم کا ایک حصہ یہ بھی تو ہے، اس کو زعفران سے لکھ کر کے، اور یہ ہے کہ گلے میں پہننے کے لیے تعویذ کی شکل میں، یا یہ ہے کہ بازو میں باندھنے کے لیے دے دیا گیا۔ انسان قضائے حاجت کے لیے دوسری ساتھ میں جاتا ہے، میاں بیوی اپنے تعلقات بھی قائم کرتے ہیں، جنبی ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ کیا یہ قرآن کریم کی انسلٹ نہیں ہے؟ توہین نہیں ہے؟ بلا شبہ قرآن کریم کی انسلٹ ہے، توہین ہے، اہانہ بآیات اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی
قرآن کریم کی توہین ہے اور یہ کسی مومن اور کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ایک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے جو اذکار بتائے ہیں، سونے کے جو اذکار بتائے ہیں، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے، سونے سے بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، حتیٰ کہ آپ بتائے حاجت کے لیے جا رہے ہوں اس وقت کے آداب ہیں، جانے سے پہلے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، گھر میں داخل ہوں، گھر سے نکلتے ہوئے یہ تمام دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتلائی ہیں؟ تاکہ آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ کتنی مائیں ہوتی ہیں جن کو قرآن حدیث کی علم سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، بچوں کو کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو جو تیار کرتی ہیں کہیں جانے لگتا ہے تو دیکھیے وہ کاجل کا ایک ٹیکا یہ لگا دیتی ہے، کاجل کا ٹیکا اس کے پیشانی پہ لگاتے، بڑا خوبصورت بچہ ہے لیکن یہ کاجل کا ایک ٹیکا لگا رہے گا تو نظر بد نہیں لگے گی۔ یا اس سے بڑھ کر کے بچہ ابھی پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی اس کے گلے میں، اس مسکین اس معصوم بچے کے گلے میں یہ تعویذ لا کر کے اس ماں نے پہنا دیا کہ نظر بد سے، شیطان کی شر سے یہ بچہ محفوظ ہوگا۔ یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دینی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن حسین کو موعظتین پڑھ کر کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دم کیا کرتے تھے۔ اگر تعویذ کا لٹکانا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ انسان ہوتے کہ اپنے نواسوں کے گلے میں ہم اور آپ سے کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن حسین سے محبت کرتے تھے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، یہ لڑکتے ہوئے گرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے کہ آپ ممبر سے اتر جاتے ہیں اور ان کو ہاتھ میں لے کے ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ تو ہم اور آپ سے کہیں زیادہ اپنے ان نواسوں سے محبت کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے گلے میں تعویذ اور ڈنڈے کو کیوں نہیں پہنایا؟ اس لیے کہ آپ فرما چکے کہ یہ چیز شرک ہے، یہ عقیدے کے منافی چیز ہے اور انسان کے لیے قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کو، سورتوں کو، دیگر دعاؤں کو پڑھ کر کے اللہ کے رسول دم کیا کرتے تھے، لیکن تعویذ کے پہننے کا حکم نہیں دیا۔ اس لیے ہمارے دینی بھائیوں کو بھی چاہیے اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ جو اذکار صبح و شام کے یا دیگر مناسبات سے جو بھی اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب حدیث میں بیان فرمائے ہیں، اور یہ ہے کہ دعا کی شکل میں حسن مسلم بڑی اچھی دعا کی کتاب ہے، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے ماؤں کو بچوں کے اوپر صبح و شام موعظتیں اور دیگر دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کر دینا چاہیے۔ اس سے بچہ یہ نظر بد، جادو ٹونے سے محفوظ ہوگا۔ آخر میں چلتے چلاتے ایک چیز آپ عام طور سے دیکھتے ہوں گے کہ دکانوں پر، دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے ایک مربع ہوتا ہے نا، چند لکیریں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں اور قرآن کریم کی جو مقطعات ہیں سورتوں کے شروع میں وہ آیتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور نیچے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو انسان صبح ہوتے ہی اس کو پڑھ لے یا اگر پڑھے میں اس پر نظر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیر سے اس کا فرمائے۔ ارے نادان جو لا کر کے اس کو اپنے دکانوں پر اور گھروں میں لٹکاتے ہیں، اگر یہی مسئلہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے رزق دے دیتا تو وہ انسان جو اس فریب کو تیار کرتا ہے اس کے دکان میں ہزاروں کی تعداد میں یہ فریب موجود ہوتا ہے، اس کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام کی جو مکہ سے شام تجارت کے لیے قافلے جاتے تھے، مدینہ سے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، یہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فارمولہ نہ بتلائے ہوتے
کہ تم کو یہ چھک مارنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا لمبا سفر طے کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس یہ لوحے قرآنی لے لو اور اپنے گھر میں لگا دو، صبح اٹھتے ہی نظر دوڑا دو، اللہ تعالیٰ اس پر مار کر کے تمہیں رزق دے سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں یہ باطل رسم و رواج ہیں اور تعویذ اور گنڈا خلاصے کلام کی کسی بھی شکل میں ہو، چاہے تعویذ گنڈا تعویذ قرآنی آیات کی شکل میں لکھی جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کی شکل میں لکھا جائے یا حدیثوں کی شکل میں لکھا جائے یا کسی اور شکل میں لکھا جائے، اس کا پہننا استعمال کرنا یہ ہر حال میں غلط اور ناجائز ہے، جس سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، خاص طور سے وہ جو اپنے آپ کو مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کا دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک انسان اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا دم بھرتا ہے، ایسے انسان کو، ایسے مرد عورت کو، ہر ایک انسان کو چاہیے کہ شرکیہ وہ تمام اعمال جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جائے، جس کے عقیدے میں خلل پیدا ہو جائے، اور عقیدے میں خلل پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اعمال بھی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر انسان کو اب ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو شرک کے قبیل سے ہوں اور جن کے کرنے سے عقیدے میں خلل آئے۔ ماضی میں اگر لاعلمی میں کسی سے ایسی غلطیاں ہو گئی ہوں تو ان غلطیوں سے اللہ تعالیٰ کے روبرو سچی توبہ کرنی چاہیے، اور اگر تعویذ یا گنڈا یہ کسی انسان کے گلے میں یا باتوں میں موجود ہو تو قرآن و حدیث کی ان تعلیمات کو سننے کے بعد میں اسے فوراً اپنے بازو یا اپنے گردن سے نکال کے باہر پھینکنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے غمی، خوشی، پریشانی، تندرستی حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر تمام لوگوں کو ہر وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے پروردگار عالم تیری رضامندی لازم آتی ہو، اور ہر ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے اللہ تبارک تعالیٰ تیری اور تیرے رسول کی ناراضگی لازم آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہی ہر خیر کی توفیق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی ہر شر سے ہماری اور آپ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے درمیان ایک ورقہ تقسیم کیا گیا ہے جس کے اندر آپ نے اگر سوال اپنے لکھ دیے ہیں تو برائے کرم اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کا موضوع کافی اہم تھا۔ پہلا موضوع اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اور دوسرا تعویذ اور گنڈے کے متعلق کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ اور ہم غور کریں تو ہمارے سامنے یہ چیز بخوبی واضح ہوگی کہ ان دونوں کا تعلق عقیدے اور ایمان سے ہے۔ انسان اعمال میں چاہے کتنا ہی آگے بڑھ جائے، لیکن جب تک ایمان کی اور عقیدے کی اصلاح نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی نظر میں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلامی واقعات اور تاریخی حوالوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کے متعلق جو احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں مطلق طور پر آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے ایک ایمان والے کا اس سے ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ شرک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس طرح ایک وائرس ہماری چیزوں کو، ٹیکنیکل چیزوں کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح یہ ساری چیزیں ایک بندے کے ایمان کو خراب کر دیتی ہیں، اسے ختم کر دیتی ہیں۔ آپ نے جیسا کہ سماعت فرمایا کہ ہمارے اخوان اور ہمارے احباب جو دین سے لا علمی کے بنا پر اور کم فہمی کے بنا پر، دین سے ناواقف ہونے کے بنا پر، وہ ایسے لوگوں کے دروازوں پر اور درباروں پر اور درگاہوں پر دستک دیتے ہیں جہاں پر ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ کبھی کسی وقت نوبہار ٹائمز کی ہندی پیپر کے اندر بھی اسی طرح کی ایک تصویر چھپی تھی، اور وہ دیکھنے میں تو ریئل لگ رہی تھی۔ اللہ رب العالمین اس سے محفوظ رکھے امت مسلمہ کو۔ اس میں ایک مسلم خاتون، مسلم فیملی وہاں پر موجود دکھ رہی تھی تصویر کے اندر، اور وہاں پر ایک پنڈت صاحب بیٹھے ہوئے
اس میں وہ بیان دے رہے ہیں کہ مسلمان ساتھ ہی ساتھ عیسائی فیملی اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ ہنومان چالیسا کا پاٹ کروا کر اپنے مشکلوں کا حل کروانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ اس کا سبب، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان کے پاس علم اور اسلامی شریعت کی معلومات صحیح نہیں ہے، اس کے لیے اس کے بنا پر وہ اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور ہماری ماں اور بہنوں تک ان تعلیمات کو، جو اسلام کی بنیادی اور بیسک تعلیمات ہیں، ہم اور آپ جو اہل علم یا پڑھے لکھے طبقے ہیں، جو کالج اسٹوڈنٹ لائف سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پروگرامنگ وغیرہ کے اندر سی ونڈوز کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایسے ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کو جو اسلام نے ایمان مفصل کے نام سے جسے بچپن میں بچوں کو رٹایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، کتنی اہمیت اور کتنی امپورٹنس ہے اس کی، اگر ہم نے اس کو یوں ہی نظر انداز کر دیا تو بہت ساری چیزیں لا علمی کے بنا پر ہمارے اندر سرایت کر جائیں گی، اور جب ہماری آنکھیں کھلیں گی اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے بہت ساری اہم چیزوں سے ہاتھ دھو دیا ہے، ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں تھیں، ہم نے اس کو سمجھنا چاہا تھا، لیکن بہت زیادہ جذبات اور ایموشنز کے نام پر یا بہت زیادہ دین کے نام پر لوگوں نے جو واویلا بنا رکھا ہے، ہوا اڑا رکھا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس سے دور تھے اور اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اگر آپ کے سوالیہ پرچہ لکھ کر ہو چکے ہیں، سوال لکھ کر ہو چکے ہیں، تو میں آپ سے پھر سے گزارش کروں گا کہ اپنے سوالیہ پیپر کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے آج جو باتیں حاصل کی ہیں اسے ایک امانت کے طور پر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہماری اگلی نشست جو سوال جواب سے جڑی ہوئی ہے، میں اپنے محترم مہمان حضرت الشیخ عبدالشمیم احمد عبدالحلیم مدنی حفظہ اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ان سوالوں کے جوابات ہمیں عنایت کریں۔ بھائی نے سوال کیا ہے، کیا تعویذ لٹکانا بڑا شرک ہے یا چھوٹا شرک، اور اگر چھوٹا شرک ہے تو اس کے لیے بھی اس طرح کی توبہ کی ضرورت ہے جس طرح شرک اکبر میں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تعویذ لٹکانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے، اور تعویذ جو انسان لٹکاتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس تعویذ کے پہننے کی وجہ سے، اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں بچہ مل گیا ہے، ہمیں بیماری سے شفا مل گئی ہے، ہماری مشکل ٹل گئی ہے۔ تو جس انسان کا یہ عقیدہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرک اکبر ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بچہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جب اس چیز کو ہم نے اللہ کے اختیار سے ہٹا کر کے ہم نے تعویذ پہ منحصر کر دیا تو یہ چیز شرک اکبر میں داخل ہو گئی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کی ضرورت ہے، اور سچی توبہ یہ ہے کہ اب دوبارہ وہ تعویذ نہ پہنے، اس کے گلے میں یا جس بھی شکل میں ہو تعویذ کو نکال کر کے اسے ضائع کر دے۔ ایک سوال ہے یہاں پر کہ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح سے کاروبار تجارت کرتے ہیں؟ اللہ عالم۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سورہ ذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کی تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اب وہ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اللہ عالم، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کسی بھائی کا سوال ہے، اور یہ سوال بڑا پیارا ہے کہ کیا موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے، اور جس موبائل میں قرآن یہ ڈاؤن لوڈ ہو اس موبائل کو
ٹوائلٹ میں لے جا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم پر موبائل کا پڑھنا جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور اس کے اندر جو قرآن ڈاؤن لوڈ ہے وہ ظاہر سی بات ہے چیپ ہوتی ہے، اس کی وہ دکھائی نہیں دیتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو اس حال میں انسان ٹوائلٹ میں لے جائے۔ وہ عام قرآن کی شکل میں نہیں موجود ہے، جیسے عام یہ قرآن ہے اس کو لے کر کے ہم نہیں جا سکتے ہیں، وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کے لے جانے میں اور قرآن کریم موبائل پر پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جدید ٹیکنالوجی اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، لوکل ٹرین میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس یہ موبائل ہے، کھول کے پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ خاص طور سے رمضان وغیرہ میں دیکھیے کہ لوگ پڑھتے ہیں، کبھی جمعہ ہی میں انسان آیا 20 صف میں بیٹھا ہے، قرآن وہاں 10 میٹر آگے رکھا ہوا ہے یا بائیں سائڈ میں رکھا ہوا ہے، اب پڑھنا چاہتا ہے لیکن ابھی اٹھیں گے پھر جائیں لے کے آئیں پھر لے جائیں رکھنے کے لیے یہ موبائل موجود ہے، اس کو استعمال کیجیے، اس کو پڑھیے۔ لیکن کتنے ایسے بھائی ہوتے ہیں، ابھی ہمارے ممبرا دارالسلام میں ایک دن ایک یہ 2 کتاب کے پڑھنے والے جو مولوی ہوتے ہیں، یا اس کو یوں کہہ لیجیے کہ گوگل کے جو مولوی، اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، کہ ایک انسان آگے پہلی صف میں موبائل سے وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، دوسرا انسان بھی ہے، پڑھنا غلط ہے، قرآن نہیں اٹھا سکتے ہو، آپ لولا ہو گیا ہے، تو دوسرا انسان تیور اس کا بھی گرم ہوا، کیونکہ اس لوگ تو دیکھیے، انداز دیکھیے، آخر میں تو نہیں تھا، جو لوگ تھے انہوں نے معاملہ ٹھنڈا کیا، پھر دوسرے دن وہ آ کر کے پوچھا، مولانا اس سے کہہ دیا، میں نے کہا حرام حلال جائز اور ناجائز کا فتویٰ ذرا حساب سے دیا کرو، کوئی بات نہیں۔ اسی میں جیسے مووی میں اس میں گانا ہوتے ہیں، ہاں اسی میں جیسے گانا ہوتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے اگر اس میموری میں قرآن ہے اور اسی میموری میں گانا یا اور دیگر چیزیں ہیں تو یہ قرآن کی شان میں یہ انسلٹ ہے اور توہین ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ مردے کی جانب سے مسجد میں کچھ دینا جائز ہے، جیسے قرآن، چٹائی یا دیگر چیزیں، یہ ہے کہ مردے کی طرف سے مالی صدقہ کیا جا سکتا ہے، مالی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے دینی کتابیں ہیں، لائبریری ہے یا دیگر چیزیں ہیں جس سے عام لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اس کے دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر کے تعویذ پہن لے تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت اگر کوئی چیز بھول کر کے کر لے تو یہ ہے کہ اس سے مرفوع قلم ہے، یعنی اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ اگر بھول کر کے کوئی چیز انسان کر لیا تو اس کا مواخذہ، اس کی گرفت نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اصل میں اس میں ایک سوال ہے کہ 5 وقتہ نماز کا طریقہ تفصیل سے بتایا جائے، تو تفصیل کے لیے تو گھنٹے لگ جائیں گے، اس کے لیے یہاں پہ جو امام یا جو علماء کرام موجود ہیں انشاءاللہ اس سے تفصیلی طور پر آپ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز نہ پڑھنے کے لیے آیا، 1 یا 2 رکعت چھوٹ جائے تو اس نماز کو بعد میں کیسے پوری کرے؟ مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور مغرب کی نماز، مثال کے طور پر آپ کی پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے، آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے، سمجھ بات آ رہی ہے نا؟ 1 رکعت چھوٹی،
دوسری رکعت جو آپ امام کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ دوسری رکعت میں امام سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی پڑھے گا. آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت کو آپ سنیں گے. جب امام 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے گا تو ابھی آپ کی یہ پہلی رکعت ہوئی ہے. جب امام پہلے قاعدہ سے تیسری رکعت کے لیے اٹھے گا اور تیسری رکعت میں جب امام بیٹھے گا تو آپ کی وہ دوسری رکعت ہوگی. اب جب امام سلام پھیر دے گا، آپ سلام نہیں پھیریں گے، آپ اٹھیں گے اور آپ تیسری رکعت پڑھیں گے اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے میں بیٹھیں گے. تحیات درود اور درود کے بعد جو دعا ہے اس کو پڑھ کر کے آپ سلام پھیریں گے. تو اس طریقے سے مغرب کی نماز میں آپ کے لیے کتنے قاعدے ہو گئے؟ 3 ہو گئے اگر آپ کی رکعت چھوڑ دی. جلدی اپنے پیر نہیں اس حالت میں وہ نماز کیسے پڑھیں؟ اپنی کو پڑھنا پڑھنے سے وہ کیسے نماز پڑھیں اور دعا کیا پڑھیں؟ نماز کیسے پڑھیں دعا نہیں بتائیں نماز کیسے پڑھیں؟ نماز کیسے پڑھیں؟ کسی بھائی کا سوال ہے کہ میری ماں کے پیر میں کافی درد رہتا ہے اور درد کی بنیاد پر پانی کا استعمال بھی نقصان دہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے. اب ہماری ماں وضو کیسے کرے؟ تو ظاہر سی بات اس کا جواب یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف کسی چیز کا نہیں بناتا ہے. اور دین یہ دین یسر ہے، اس کے اندر آسانی ہے، رخصت ہے، سہولت ہے. اگر ان کے پیر میں درد ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کو بار بار دھلا جائے، اگر پانی اس جگہ پڑتا ہے تو تکلیف بڑھ سکتی ہے، وہ نقصان دہ ہے. تو یہ ہے کہ اس کو نہیں دھلیں گی، اس پر صرف مسا کر لیں اپنے ہاتھ کو، ایسے گیلے ہاتھ کو اس کے اوپر پھیر لیں گی اور اس طریقے سے وہ نماز پڑھ لیا کرے گی. کیونکہ پانی پڑنے سے وہ مزید ان کی پریشانی بڑھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آئیے اور ان کا مسئلہ قبلہ جو کہ نام پر کچھ کراس ہے، یعنی امام صاحب کا مسئلہ ٹیڑھا ہے اور ان کے پیچھے کی سے کراس نہیں ہے کیونکہ وہ سیدھی اور وہ طریقہ صحیح ہے تو وہ ہمارا طریقے سے. ایک سوال ہے کہ امام صاحب کا رخ اور ان کا مسئلہ قبلہ جہت کے نام پر کچھ کراس ہے اور ان کے پیچھے کی سب کراس نہیں بلکہ بالکل سیدھی ہے. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا پھر دونوں کی حالت ایک جیسی ہونی چاہیے؟ اگر امام صاحب کا رخ اور ان کا مسئلہ قبلہ جہت سے کچھ کراس ہے تو ہونا چاہیے کہ وہ صحیح کریں، اور جب امام صحیح کر لے تو اسی طریقے سے مقتدی بھی اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنے سب کو صحیح کریں اور ان کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. امام صاحب جو فاتحہ یا دوسری سورت شروع کرے تو کیا مجھے شامل ہو کر فاتحہ پڑھنا ہے یا دعا شامل ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک انسان جو ابھی نماز میں جماعت میں شامل ہوا جبکہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں اور سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوسری سورت شروع کر چکے. اب انسان ایسی صورت میں جماعت میں شامل ہوتا ہے تو کیا تکبیر تحریمہ کے بعد میں وہ دعائے ثنا پڑھے اور دعائے ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے،
یا صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے تو کافی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دعائے ثنا یہ مستحب ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ ایک رکن ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز درست نہیں ہے۔ آپ دعائے ثنا پڑھیں اور سورہ فاتحہ جب تک کہ امام صاحب پتہ چلا رکوع میں چلے گئے، تو جب ایسی صورت میں آپ شامل ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ رکوع نہ ٹوٹے، اور اگر قرأت لمبی ہے تو آپ دعائے ثنا بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اجنبی یا غیر محرم سے مل سکتی ہے لڑکی کسی اجنبی یا غیر محرم سے یا چاٹ کر سکتی ہے، اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ سوالات ماشاءاللہ بڑے اچھے ہی جا رہے ہیں، اور کچھ سوالات وہ ان کی مناسبت سے بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلم عورت یا لڑکی کسی اجنبی یا غیر محرم رشتہ دار سے مل سکتی ہے یا چاٹ کر سکتی ہے؟ اس کے شرائط کیا ہیں؟ اجنبی انسان جب بالغ ہو گیا تو چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے باہر کا ہو، سب کے سب برابر ہیں۔ ایسی صورت میں نہ تو تنہائی میں اس سے مل سکتی ہے اور نہ ہی غیر ضروری چاٹ کر سکتی ہے، جو آج واٹس ایپ پہ پوری دنیا لگی ہوئی ہے۔ اور واٹس ایپ کے مفاسد کیا ہوتے ہیں؟ الشیطان یجری کمجرى الدم، شیطان انسان کی رگ میں ایسے ہی سرایت کر چکا ہے جس طریقے سے انسان کی رگوں میں خون گردش کرتی ہے، شیطان ایسے ہی گردش کرتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک مسلم عورت یا بچی بالغ ہے، اس کو اجنبی مرد سے، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو، رشتہ دار میں چچا بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، یا کوئی اور کسی طریقے سے ہے، یا پڑوسی ہے، اس سے بیجا طور پر چاٹ کرنا یا یہ ہے کہ اس سے ملنا ملانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ فحاشی کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ اس لیے سدًا للذریعہ، اس دروازے کو بند کرنے کے لیے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ مثال سمجھتے ہیں نا، اکثر لوگ کو ماشاءاللہ ادھر ہی کے ہیں تو مثال سمجھ میں آتی ہوگی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب بانس ہی نہیں رہے گا تو بانسری بننے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے اجنبی مرد سے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ان سے یہ ملنا ملانا یا چاٹ کرنا، اس سے پرہیز کیا جائے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، اس کے سامنے اپنے مسئلے مسائل رکھنے ہیں تو یہ اور بات ہے، استثنائی صورت کہ اس حد تک وہ لڑکی، وہ عورت مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے اگر کوئی نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز فتنے سے بچنے کے لیے، چاہے بھائی ہے یا باپ ہے یا شوہر ہے، اس کے ذریعے سے بھی وہ اس فتوے کو یا اس سوال کو مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھ سکتی ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو وقت ضرورت جہاں شرعی مسئلہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو اس کے لیے ان چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، مسئلے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ ایک انسان، ایک بچہ جو ابھی نومولود ہے، اس کے سر کا بال 7ویں دن نکالنا واجب ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ بہنیں بچے کی پیدائش پر عقیقے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں، تو یہ چیز بھی چھوڑ دیتی ہے، جب عقیقہ نہیں ہوا تو سر کا بال کیوں کروایا جائے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ سب چیزیں سنت اور مستحب ہیں۔ اب اگر ایک انسان کو عقیقے کی طاقت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے 7ویں دن اس کے بال کو اتروا لیا جائے، اور یہ ہے کہ
تحریک کر دی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ ہے کہ چبا کر کے اس کے تالوں پہ لگا دیتے تھے اندر، اور اسی طریقے سے اس کا اچھا سے اچھا نام رکھتے تھے۔ تو جن کی طاقت ہے جو انسان کرتا ہے اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کہہ کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ ہمیں عقیقے کی طاقت نہیں ہے۔ اذان درست ہے، باقی لے کر خطبہ دینا درست ہے، ایسا کریں اللہ کو بڑی کرنا پڑتا ہے۔ بچے کی پیدائش پر کان میں اذان دینا درست ہے نہیں۔ پچھلے کچھ سالوں تک یہ چیز کرائی ہوتی چلی آ رہی تھی، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ہم لوگوں کے پیدا ہونے پر بھی ہم لوگوں کے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی، لیکن ابھی جدید تحقیق پر یہ ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیثیں اذان و اقامت کی علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے بچا جائے۔ لاٹھی لے کر خطبہ دینا، لاٹھی لے کر خطبہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، ایک چنا تھا اس کو پکڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ تیسرا سوال جو بڑا ہی بھینکر ہے اور تعجب بھی ہے ایسے انسان کے سوال پر، سیم سوال ہم سے ایک واٹس ایپ پر کسی ایک بھائی نے جس کا نام ابراہیم تھا کیا، اس نے کہا کہ مولانا اسلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا دین اسلام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ایسے اس بھائی کا سوال ہے کہ اللہ کی وجود پر دلیل دیجیے۔ یہ سوال کس کا ہونا چاہیے؟ عبداللہ ابراہیم عائشہ سمیہ کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوال غیروں کا ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کے سوالات نہ کیے جائیں۔ میت کے نام پر قربانی، میت کے نام پر قربانی دینا یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن اہل علم نے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اگر میت مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کرتا ہے، جیسا کہ شیخ طالب العلم اور دیگر اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر میت وصیت کرتا ہے قبل مرنے سے پہلے قربانی کرنے کی، تو میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سب میں نماز پڑھتا ہوں، اس وقت سجدے میں میرا ہاتھ اتنا گھٹنا پیٹ سے سٹا رہتا ہے، جگہ بہت کم رہنے کی وجہ سے میری نماز ہوئی۔ ایک بھائی کا سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں، سجدے کی حالت میں ہوتا ہوں، تو میرے دونوں ہاتھ میرے پیٹ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا میری نماز درست ہو جائے گی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور صفوں میں تنگی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو یہ ہے کہ آپ اپنے بازو کی سفید بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی۔ تو اگر تنگ ہے اور تنگی کی بنیاد پر اس کا ہاتھ سمٹا ہوا ہے، اس کی نماز کے ادائیگی میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں ہوگا، اس کی نماز درست ہوگی۔ لیکن جب وہ سادگی ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو عمل کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا اور بخوبی ماشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں آپ نے ہمارا تعاون فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس طرح مزید اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین تمام سامعین و سامعات کا اور ذمہ داران اور اساتذہ و مسجد اعضاء کے ذمہ داران اور اسی طرح سے خصوصی طور پر ہمارے علماء کرام کا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ان احباب اور اخوان کا جنہوں نے دامے درمے ختم سکھ نے جس طرح بھی ہمارا تعاون فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ان ساری کوششوں کو قبول فرمائے۔ ایک منٹ میں اپنی بات کو دوبارہ ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اور اذکار ہمیں بتلائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا اہتمام کریں۔ جیسا کہ شام میں اور صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا وارد ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی صبح 3 بار اور شام میں 3 بار اس کو پڑھتا ہے تو وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔
اور اسی طرح سے ہمارے مشائخ نے آپ کے سامنے آیت الکرسی، معوذتین اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتوں کی جو فضیلتیں ہیں، اور اسی طرح اور بھی جو دعائیں اور ادعیہ حصن مسلم وغیرہ کی جو کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، کافی اہم کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمیں ان تعویذوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم اس واقعے کو صرف غور کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کوئی تعویذ اور گنڈا نہیں دیا تھا، بلکہ آ کر انہوں نے انہیں معوذتیں سکھائی تھی جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ تو اس سے امت کو سبق ملتا ہے، مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں، خود بھی سیکھیں، دوسروں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور کفارۃ المجلس کے ذریعے سے مجلس سے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔